دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے انتقال پر وزیر اعظم شہباز شریف نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی بیان میں شہباز شریف نے کہا کہ بیگم خالدہ ضیاء پاکستان کی پرعزم اور مخلص دوست تھی اور پاکستان اس مشکل گھڑی میں بنگلہ دیشی حکومت، عوام اور سوگوار خاندان کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے مرحومہ کے لیے مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر کی دعا کی۔ واضح رہے کہ خالدہ ضیاء جو بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی، 80 برس کی عمر میں ڈھاکہ کے اسپتال میں انتقال کر گئی۔ وہ طویل عرصے سے مختلف بیماریوں میں مبتلا تھی۔ غزہ میں القسام بریگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ، جن کا اصل نام حذیفہ الکہلوت تھا، گزشتہ برسوں تک حماس کی عسکری اور میڈیا کارروائیوں کی نمایاں آواز رہے۔ ہمیشہ چہرہ فلسطینی رومال سے ڈھانپ کر پیش ہونے والے ابو عبیدہ عالمی میڈیا اور اسرائیلی اور فلسطینی عوام میں ایک علامتی شخصیت بن گئے۔ ان کے پیغامات میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں، اسرائیلی اور فلسطینی قیدیوں کے تبادلے اور عسکری کارروائیوں کی تفصیلات شامل تھیں۔ 2006 میں وہ باضابطہ القسام کے ترجمان بنے اور گلاد شالیت کے قیدی تبادلے کے بعد عالمی سطح پر مشہور ہوئے۔ اسرائیلی حملوں کے باوجود وہ محفوظ رہے اور میڈیا کی جنگ میں اپنی اہمیت برقرار رکھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی رہائش گاہ کو نشانہ بنانے کے الزام کی شدید مذمت کی ہے۔ اپنے بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ اس طرح کے گھناؤنے حملے امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہیں، خصوصاً ایسے وقت میں جب امن کے قیام کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان روس کے صدر، حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور سلامتی اور امن کو خطرے میں ڈالنے والے ہر قسم کے تشدد کو مسترد کرتا ہے۔ واضح رہے کہ روس نے یوکرین پر الزام عائد کیا تھا کہ اس نے نوگورود ریجن میں واقع صدر پوٹن کی رہائش گاہ کو لانگ رینج ڈرون سے نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ تاہم یوکرینی صدر زیلنسکی نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ روس امن مذاکرات کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے فلسطینی پناہ گزینوں کے ایجنسی کے لیے سفارتی استثناء ختم کر دیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی پارلیمنٹ نے قانون سازی کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد انروا کے خلاف اسرائیلی عدالتوں میں قانونی کارروائی ممکن ہو جائے گی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اس فیصلے کے تحت مقبوضہ بیت المقدس میں واقع انروا کے 2 دفاتر ضبط کیے جا سکیں گے۔ واضح رہے کہ اسرائیل نے گزشتہ برس ہی انروا پر پابندی عائد کی تھی، جبکہ اس اقدام کو عالمی سطح پر شدید تنقید کا سامنا ہے۔ لاہور میں شدید دھند کے باعث شہر کا فلائٹ آپریشن تقریباً 8 گھنٹے سے معطل ہے۔ 4 پروازیں اسلام آباد پر اتار لی گئی ہیں، جبکہ لاہور سے دبئی، ابوظہبی، جدہ اور کراچی جانے والی پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ دھند کی شدت کی وجہ سے اندرون اور بیرون ملک پروازوں کا شیڈول متاثر ہوا ہے، ساتھ ہی شہر کے مختلف علاقوں میں ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہے۔ M2 بلکسر سے کوٹ مومن اور M3 فیض پور سے رجانہ موٹر ویز دھند کی وجہ سے بند ہے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم اور بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کی چیئرپرسن خالدہ ضیاء 80 برس کی عمر میں انتقال کر گئی۔ پارٹی کے مطابق وہ دارالحکومت ڈھاکہ کے ایک ہسپتال میں مقامی وقت کے مطابق صبح 6 بجے انتقال کر گئی۔ خالدہ ضیاء طویل عرصے سے متعدد بیماریوں میں مبتلا تھی اور پیر کی شب ان کی حالت انتہائی نازک ہو گئی تھی، جس کے بعد انہیں لائف سپورٹ پر رکھا گیا۔ وہ بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم اور سابق صدر ضیاء الرحمان کی اہلیہ تھی۔ خالدہ ضیاء نے 1991 میں پہلی بار وزارت عظمیٰ سنبھالی اور 2001 میں دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ ان کا سیاسی کیریئر طویل اور متنازع رہا، جس دوران انہیں کرپشن کے الزامات اور قید کا بھی سامنا کرنا پڑا، جبکہ شیخ حسینہ واجد سے ان کی سیاسی رقابت ملکی سیاست کا اہم باب رہی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ روسی صدارتی محل کریملن کے مطابق صدر ٹرمپ اور ان کے مشیروں نے یوکرین سے متعلق ہونے والی بات چیت پر صدر پوٹن کو آگاہ کیا۔ دوران گفتگو صدر پوٹن نے اپنی رہائش گاہ پر یوکرینی حملے کا ذکر کیا، جس پر صدر ٹرمپ نے حیرت کا اظہار کیا۔ صدر پوٹن نے امن کے حصول کے لیے امریکہ کے ساتھ کام جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا اور یوکرینی حملے کے بعد روس کے موقف پر نظر ثانی سے بھی آگاہ کیا۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور صدر پوٹن کے درمیان بات چیت مثبت رہی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ٹیکس قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں پر وسطی پنجاب میں 2 شوگر ملز سیل کر دی ہیں۔ ایف بی آر کے مطابق یہ کارروائی زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کی گئی اور ہائی رسک سیکٹر میں سیلز ٹیکس قوانین پر سخت عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ ادارے کا کہنا ہے کہ تمام انفورسمنٹ اقدامات قانون کے مطابق اور مکمل شفافیت کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، تاکہ قانون کی پابندی کرنے والے ٹیکس دہندگان کے لیے مساوی اور منصفانہ مسابقتی ماحول برقرار رہے۔ ایف بی آر نے واضح کیا کہ رضاکارانہ طور پر قوانین پر عمل کرنے والے صنعتوں کے حوصلہ افزائی بھی کی جائے گی۔
पाक अफगान सरहद की बंदिश के बायस अफगानिस्तान में जेर तालीम पाकिस्तानी मेडिकल स्टूडेंट्स की वतन वापसी शदीद मुश्किलात का शिकार हो गई है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान स्टूडेंट्स यूनियन के सदर शहाबुद्दीन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले हजारों तलबा अफगानिस्तान के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, ताहम बॉर्डर बंद होने के बायस वो पाकिस्तान वापस नहीं आ पा रहे। उन्होंने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि तलबा की बहिफाजत वापसी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं, खास तौर पर उस वक्त जब इम्तिहानात खत्म हो चुके हैं और मौसम सरमा की 3 माह की तातीलात शुरू हो गई हैं। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद जाम बहक बच्चे के लवाहिकीन से ताज़ियत के लिए कोरंगी मेहरान टाउन पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वो इस अफसोसनाक वाक़े पर सियासत नहीं बल्कि ताज़ियत के लिए आए हैं। उनका कहना था कि अगर इस सानहे में कोई अहलकार या मुंतखब नुमाइंदा जिम्मेदार साबित हुआ तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने बताया कि यूसी चेयरमैन को 10 दिन पहले ही गटर के 10 ढक्कन फराहम किए गए थे और हर यूसी को इस मद में 1 लाख रुपए दिए गए थे। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये टाउन पीपल्स पार्टी का नहीं, लेकिन जाम बहक बच्चा हम सबका बच्चा है और नेपा वाक़े की तरह इस केस में भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।